صحابہ اکرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے درمیان اسلام کا پرچار شروع کیا تو جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینے کے مترادف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا اپنے جان کو جوخم ڈالنے کے مترادف تھا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے ان کے ساتھ قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں. جن لوگوں نے ایمان لایا قوم کے لوگوں نے انہیں ہر طریقے سے ستانا شروع کیا. جو بھی طریقے انہیں سمجھ میں آتے تھے کہ اس طریقے سے ہم انہیں دوبارہ اپنے دین کی طرف پھیر سکتے ہیں انہوں نے آزمایا، کوشش کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا. یہ السابقون الاولون میں سے ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی. جب تک یہ دین اسلام نہیں چھوڑو گے تب تک میں کچھ کھانے والی نہیں. آخر کون سا ایسا بیٹا ہوگا جس کو اپنی والدہ سے محبت نہیں ہوگی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سے جب مجھے وہ بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھے گا تو بیٹے کا دل پسیج جائے گا، نرم پڑ جائے گا اور بالآخر وہ یہ دین اسلام چھوڑ دے گا. کھانا پینا ترک کر دیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی صورت میں والدہ کھانے کے لیے تیار نہیں. تب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں جان، شاید آپ یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے میں اپنے دین و ایمان سے کمپرومائز کرنے والا ہوں، یہ دین چھوڑ سکتا ہوں جو دین میں نے قبول کر لیا ہے. تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس وجہ سے کہ آپ میری والدہ ہیں اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے، میں دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو بس ایک جان ہے آپ کی. 100 جانیں بھی اگر آپ کے پاس ہوتی اور 100 مرتبہ اس طرح سے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا کہ والدہ کی جان جا رہی ہے، مر رہی ہے، اس کے باوجود میں ٹس سے مس نہیں ہوتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ جو دین میں نے قبول کر لیا ہے، جو نعمت مجھے مل چکی ہے، اس نعمت سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ بھی سکوں. جب والدہ نے دیکھ لیا کہ کسی بھی صورت میں اپنے بیٹے کو دین سے پھیرنا اب ممکن نہیں ہے تو پھر اس نے اپنا ہتھ کنڈا بدل لیا. اے صحابہ اکرام ہر طرح کی مصیبتوں سے گزرے. جذباتی طور پر انہیں ٹارچر کیا گیا، جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا، مالی طور پر ٹارچر کیا گیا. تمام طرح کی مصیبتوں کو انہوں نے جھیل لیا، لیکن عقیدے و ایمان سے، دین اسلام سے کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں. ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ ان تمام لوگوں کو ناراض کر کے اپنے ہی والدین کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، بیوی بچوں کو ناراض کر کے ہمیں کیا مل جائے گا. لیکن کبھی بھی نہیں. جو ایمان کی دولت مل چکی ہے اس سے دستبردار ہو جائے ممکن نہیں ہے. اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کو اس توحید کی نعمت کا احساس ہو جائے گا کہ توحید کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ آخر کون سی نعمت ہے. دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی نعمت سے دستبردار ہو رہے ہیں.
اور دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے دین اسلام ترک کر کے دوسرا دین قبول کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر توحید کی نعمت کا پتہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ کو دنیا کی یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، بس اس کے بدلے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، وہ پوچھے کیا؟ تو بس اس کے بدلے ہم آپ کو گولی مار دیں گے، قبول کرے گا وہ؟ کہ آپ کو بس اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور باقی ہم آپ کو بہت کچھ نواز دیں گے. وہ کہے گا کہ جب جان ہی چلی گئی تو ان تمام چیزوں کو لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ تمام نعمتیں اگر جان چلی جائے تو میری زندگی کے اندر کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ ان تمام نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں. اگر مان لیں کہ آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، آپ کو خبر ملے کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے، اور چند سیکنڈوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر یہ آگ ہم تک بھی پہنچ جائے گی اور ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے شکار ہو جائے. اس وقت ہر کوئی کیا کرے گا؟ کسی کشتی میں سوار ہے اور اسے خبر ملی کہ اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، پلین میں ہے اور اسے احساس ہو جائے کہ یہ پلین اب کریش ہونے والا ہے. ابھی ہوا احمد آباد کے اندر، آپ نے دیکھا جتنے لوگ تھے سب کے سب مارے گئے سوائے ایک بندے کے. اس وقت فرض کر لیں کہ آپ اس پلین کے اندر سوار ہو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، بہت سارے اہم ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں، روپیے پیسے ہوں گے، موبائل ہوگا، آئی پیڈ ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا، کیش ہوگا، پاسپورٹ ہوگا، بہت سارے اہم ڈاکومنٹس ہوں گے، بہت ساری چیزوں کے اہم چیزوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں. اب آپ کو احساس ہوا کہ 1-2 منٹ کا وقت ہے بس میرے پاس، اور یہ پلان کسی بھی وقت کریش ہو سکتا ہے اور سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. اس وقت آپ ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کے لیے وقت ضائع کریں گے یا کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر عقل مند ہے، پاگل نہیں ہو گیا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی بھی طرح سے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے. یہ تمام چیزیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جان ہی اگر چلی گئی اور یہ تمام چیزیں ہم بچا بھی لیے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت رہے گی ہمارے پاس؟ جان جانے کے بعد ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہر کوئی کیا کرے گا؟ ایسے موقع پر پہلی کوشش ہوگی اپنے آپ کو کسی طرح بچا لے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں دکھائی دے گا. میرے بھائیوں، توحید کی نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی مصیبت آئے، یہاں تک کہ جان بھی چلی جائے، تو اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید سے دستبردار ہونا، اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک دن ہمیں مرنا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ موت سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں؟ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی اس دنیا میں، کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہمیں نہیں مرنا ہے. آخری بندہ جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہوا اسٹیفن ہاکنگ تھے. کورونا کے زمانے میں وفات ہوئی، بہت زیادہ مشہور ہوا اس وقت. یہ اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. بہت پہلے ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ چند مہینے کی بس آپ کی زندگی ہے، آپ کا پورا جسم کیا ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور چند مہینوں کے اندر وفات ہو جائے گی. بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے عزم کر لیا کہ مجھے مرنا نہیں ہے. چنانچہ ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا، جنہوں نے بھی اس کی تصویر دیکھی ہوگی، آپ گوگل کریں اسٹیفن ہاکنگ لکھیں، اس کی جو تصویر آپ کو ملے گی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک اسکرین ہے. ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا تھا جس کمپیوٹر کو آنکھوں کے اشارے سے وہ آپریٹ کرتا تھا. پورا جسم شل پڑ چکا تھا، وہ کچھ نہیں کر پاتا، آنکھوں کے اشارے سے اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا اور اپنی زندگی آگے بڑھا رہا تھا. اسے یہ گمان تھا کہ میں ایسی چیز ایجاد کر چکا ہوں کہ میں مروں گا نہیں، یہ کمپیوٹر مجھے ہمیشہ
زندہ رکھے گا، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا. حالانکہ اس طریقے سے ایک لمبی مدت تک زندگی ملی لیکن بالآخر مرنا پڑا. بہت لوگوں نے کوشش کر لی کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، اس کی سنت ہے کہ یہاں پر ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا، اس دنیا سے اسے جانا پڑے گا. تو مرنا تو ہے ہی، اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اب اس زندگی کو ہم تباہ و برباد کر دیں ان چند لبھاونی چیزوں کی وجہ سے، تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی، یہ بیوقوفانہ عمل ہوگا. جیسے کوئی شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو سمیٹتا رہے، ان چیزوں کو تو کسی طرح بچا لیا لیکن اس کی جان چلی گئی، تو لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف تھا، ان چیزوں کو سمیٹنے کے چکر میں اپنا جان گنوا بیٹھا. دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کام نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کرتے ہیں، ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کھانا پینا روزانہ کھاتے ہیں، کھانا پینا نہیں چھوڑتے، کیوں؟ بیمار پڑ جائیں گے. صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، اگر نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ جیسے بیمار پڑتے ہیں فوراً علاج کرتے ہیں کیونکہ اس سے جان جا سکتی ہے. روزانہ سوتے ہیں کس لیے؟ تاکہ بیمار نہ پڑ جائیں. تو جن مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے نہ کرنے سے آپ کو کون سی مصیبت آ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی جان چلی جائے گی، اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن اگر آخرت میں جنت نہ ملے، جہنم جانا پڑے، تو یہ مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے؟ توحید سے دستبردار ہونا، ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونا، اس سے کمپرومائز کر لینے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کمپرومائز کرنے کا اور دستبردار ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا قبول کر لیا ہم نے.